بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صوب کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ جن کو روحانی میدان میں ترقیاں ملی ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں کیسے ملا یہ مقام، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ایسا میں نے نہیں کہا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مقام درود شریف کے ذریعے سے ملا۔ ایک شخصیت جن کا ذکر ہم نے اب سے پہلے بھی کیا تھا، یورپین کلچر سے متعلق ان کا ذہن ہوا کرتا تھا، اللہ کا کرم ہوا، زندگی میں درود شریف داخل ہوا الحمدللہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ولایت کیا چیز ہے، اس کو ہم سے پوچھیے، ہم نے اس کا مزہ چکھا ہے، ہم نے اس کا لطف لیا ہے۔ میں نے کہا کیسے ملا؟ کہ درود شریف سے ملا، درود شریف سے ملا۔ درود شریف کتنا پڑھا؟ کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کتنا پڑھا، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے پاگلوں کی طرح سے درود شریف پڑھا ہے، دیوانے ہو کر درود شریف پڑھا۔ اس لیے میں جو ہمیشہ کہتا ہوں نا، عاشق بنو دیوانے ہو کر درود شریف پڑھو، وہ بہت ہی اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے یہ جملہ۔ یہ الگ بات ہے کہ سب لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ اب چونکہ ساری باتوں کو سب لوگ تو نہیں سمجھتے نا، کچھ لوگ تو ایسے بہلکے میں لیتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، کہہ دیا ہم نے، سن لیا۔ لیکن دیوانے بن کر اگر درود شریف پڑھا جائے، میں نے مزید قریدا، میں دیوانے بن کر کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ جو جس لائن کا طالب علم ہوتا ہے اس لائن کو اسی لائن کی جستجو ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے تجربے ہیں، ہمارے اپنے مشاہدات ہیں، آپ کے جو تجربات ہیں، آپ کے جو مشاہدات ہیں وہ ہم سے شیئر کریں، تاکہ ہمارے نسیم صبح کے قارئین کو اور بھی قیمتی باتیں ملیں۔ انہوں نے بڑا اچھا طریقہ، بہت اچھی بات بتائی، مجھے بہت پسند آئی۔ انہوں نے کہا ایک بات تو ہم نے جو درود شریف پڑھا وہ شد و مد سے پڑھا، بہت اعلیٰ۔ دوسری بات، ہمیشہ تنہائیوں میں پڑھا، یعنی یکسوئی بنا کر پڑھا، ہمیں اس کا بڑا فائدہ ملا۔ اور اتنی ترقی ہوئی ان کو اللہ کے فضل سے کہ جس ترقی کو ان کا کہنا ہے کہ خود ہم بھی اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، اتنی ترقی انہوں نے درود شریف کے ذریعے سے پائی الحمدللہ۔ اگر ان کی تحریریں پڑھتے ہیں نا تو میں کئی مرتبہ ان کی تحریر، اگر کوئی جو تحریریں میرے پاس ان کے آتی ہیں، میں کئی مرتبہ پڑھتا ہوں اس کو، بعض جو اس فن سے یا اس عنوان سے متعلق ہوتی ہیں۔ میں نے کہا یار یہ اس طرح کے شخص نے لکھا ہے، جس کا تعلق کس ماحول سے رہا ہو، یہ اس شخص کی تحریر ہے۔ میں بار بار پڑھتا ہوں، بعض تحریریں ایسی میں نے بار بار ان کو پڑھا ہے کہ یہ ایسے شخص کی تحریر ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے، سبحان اللہ۔ درود شریف عالم بھی بنا دیتا ہے، درود شریف علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنی کو منکشف بھی کر دیتا ہے۔ علوم ظاہری تو ریاضت چاہتے ہیں، علوم باطنی کچھ اور چاہتے ہیں، علوم باطنی بھی کھل جاتے ہیں۔ مسائل کا حل کیسے ہو جاتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے لیے میں جو ہمارے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے ہمارے بھائی اور بہن ہیں، کم بھی پڑھ رہے ہیں چاہے زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن بطور خاص چکے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی کچھ نہ کچھ مقدار ایسی ضرور بنائیے جو تھوڑا سا بیٹھ کر ہو، تھوڑا سا یکسوئی کے ساتھ ہو، چاہے تھوڑی سی تعداد ہو۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، فضل خداوندی سے زمانہ گزر گیا الحمدللہ، عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوئے، اللہ کا احسان ہے۔
لیکن اس کے جو بہت سارے فائدے ملے ہوں گے جن کو میں نے محسوس کیا یا نہیں بھی کیا ہوگا، بہت سارے فائدے، کئی چیزوں کا آدمی محسوس نہیں بھی کرتا نا، تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی رہی ہوں گی جن کو میں نے محسوس نہیں بھی کیا، بہرحال فائدے تو ملے، بالکل ملے، دن اور رات ملے الحمدللہ، چاہے ہم نے ان کو محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ لیکن جو اصل فائدے ملے، یا یوں کہیے کہ جو ایک نیا رنگ چڑھا، وہ اس وقت چڑھا جب اس درود شریف کو بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ دھیان لگا کر مراقبے کی شکل میں پڑھنے کا شروع کیا، تو رنگ چڑھا۔ اس سے پہلے درود شریف تھا زندگی میں، الحمدللہ فائدے ہو رہے تھے، کام بنتے تھے، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن رنگ جو چڑھا درود شریف کا، وہ جب چڑھا جب عشاء کے بعد کے وقت کو فارغ کر لیا۔ میں نے اس طرح سے گزارا ہے کہ عشاء کے بعد اکا دکا میرے جو زیادہ قریبی ساتھی تھے، جن کو معلوم تھا میں کب فارغ ہوتا ہوں رات میں، اور بھی جو بھی میرے معاملات ہیں ان سب سے، وہ اس وقت فون کرتے تھے تو انہی کا فون صرف ریسیو ہوتا تھا، ورنہ عشاء کے بعد کسی کا فون بھی ریسیو نہیں ہے بے ٹائم ہمارے پاس، ہمیں اپنے درود شریف کے بعد اپنے دوسرے معمولات ہوتے ہیں، ہمارے پاس عشاء کے بعد کال نہ کی جائے، یہ ہم کہتے تھے، اور یہی معمول بن گیا تھا۔ ہمارے پاس عشاء کے بعد فون ریسیو بھی کرنا ہمیں پسند نہیں تھا، ہمیں ہمارے معمولات عزیز تھے۔ تو جب یہ معمول بنا اور اللہ کے فضل سے چلا الحمدللہ، پھر دھیرے 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 پھر درود شریف کا رنگ چڑھنا شروع ہوا۔ اس سے پہلے درود شریف کی برکتیں تھیں، درود شریف کا معمول تھا، اس کا فیضان مل رہا تھا، اللہ کا شکر ہے، لیکن رنگ نہیں چڑھا تھا، رنگ نہیں چڑھا تھا اس وقت میں۔ رنگ کب چڑھا؟ جب یکسوئی آئی، جب دھیان لگا کر پڑھنا شروع کیا، جب بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ 1 لاکھ پڑھ رہے ہیں، چاہے ابھی کسی بھی منزل میں پہنچے ہیں، کوئی 10,000، کوئی 20,000، کوئی 50,000، کوئی 60,000، جو جہاں بھی پہنچا ہے، آپ سارے کے سارے کو تو آپ یکسوئی سے نہیں پڑھ سکتے، ظاہر بات ہے، ذرا اور بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ مقدار کو ایسا بنائیے کہ اس کو مصلی پر گزاریے اور یہاں دھیان لگا کر پڑھیے، کچھ نہ کچھ مقدار ایسی ضرور بنائیے، چاہے وہ مقدار عشاء بعد کا 500 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہی یعنی چاہے اتنا مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی ظاہر بات ہے، کہاں 1 لاکھ اور کہاں 500، فرق تو ہو گیا نا۔ چاہے اتنا مختصر ہی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ مقدار مصلی پر بیٹھ کر ہو۔ میں ان خواتین کو جو درود شریف پڑھ رہی ہیں ایک بات بہت تاکید سے کہنا چاہتا ہوں، ہرگز بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے شوہر محترم تو پورے دن کے تھکے ہوئے اپنے کام سے لوٹے ہیں، ان کو ضرورت ہے آپ ان کو اٹھ کر پانی دیں، ان کو کھانا دیں، ان کی دوسری ضروریات کا خیال رکھیں، ان کو تو ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی، ان کو انتظار ہے آپ کا، اور محترمہ کا آج کا چونکہ درود شریف پورا نہیں ہوا، لہذا محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں مصلی پر۔ یہ معاف کریں اگر مجھے، یہ اچھی بیوی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، یہ اچھی بیوی نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایسی بیوی ہیں تو پھر آپ نے نسیم صبح کو سنا ہوگا، لیکن شاید ٹھیک سے نہیں سنا، یہ ہماری تعلیم بالکل بھی نہیں ہے۔ شوہر کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، ورنہ تو پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر آپ کہیں کہ مولوی صاحب اب کوئی نیا وظیفہ بتائیے، میرا تو گھر ٹوٹنے لگا۔ یہ حرکت، سارے کام وظیفوں سے نہیں لیے جاتے، کچھ کاموں کے لیے حسن اخلاق اور حسن تدبیر بھی اختیار کی جاتی ہے۔ سارے کام آپ صرف وظائف سے، صرف دعاؤں سے لیں گے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کبھی بدر لکھا ہوا ہے تو کبھی احد لکھا ہوا ہے، اور کبھی اور بے شمار غزوات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر دعا کس کی ہو سکتی تھی؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کیے، اخلاق بھی اختیار کیے۔ قیدی آئے تو ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھیں تو پھر جو اہل حقوق ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے جو بھی ہیں، ان کے حقوق کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔